قرآن پاک کا 13واں پارہ اور 14واں پارہ نصف کچھ اور پڑھ کر تھوڑا زیادہ ہم نے سنا. سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر اور سورہ نحل، کچھ حصہ سورہ نحل کا انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے. آج انشاءاللہ وہ قصہ سننے کی ہم کوشش کریں گے کہ جس قصے کو اللہ نے اچھا بتایا، سبحان اللہ، جس بیان کو اللہ نے اچھا بتایا. سبحان اللہ. قرآن انبیاء کے قصوں سے لبریز ہے، لیکن سورہ یوسف کے حوالے سے اور حضرت یوسف کے قصے کے حوالے سے اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی یہ وہ بیان ہے جو اچھا بیان ہے. سبحان اللہ. اور جسے اللہ اچھا بیان کہے تو پھر اسے سننا چاہیے. بے شک. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے دو رخ ہیں. ایک وہ رخ جس میں صرف اور صرف تکلیف ہے، اور دوسرا وہ رخ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی. سبحان اللہ. کچھ اس طریقے سے قرآن اس قصے کو شروع کرتا ہے کہ جمعہ کی رات تھی، بحر الوائد میں ہے، اور حضرت یوسف نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا تھا کہ 11 تارے ہیں اور سورج اور چاند ہے جو یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. 11 تارے، چاند، سورج یوسف کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف نے یہ بات اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بتائی. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جو یعقوب ہے نا، انہی کا نام اسرائیل بھی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا بنی اسرائیل، تو اس کا مطلب ہے یعقوب کی اولاد. بنی آدم یعنی آدم کی اولاد. بنی فاطمہ یعنی حضرت فاطمہ کی نسل، فاطمہ کی اولاد. تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی نسل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے. کتنے؟ 12. 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے، 2 بیٹے ایک بیوی سے. حضرت یوسف حضرت یعقوب کو کچھ زیادہ ہی پیارے تھے. اور کیوں نہ ہو، جس بیٹے کو اللہ نبوت کا تاج عطا کر رہا، سبحان اللہ، جسے اللہ نبی بنائے، اور جس بیٹے کے اندر تجلیات ربانی کا یوسف مشاہدہ، یعقوب مشاہدہ کرے، تو پھر وہ بیٹا تو پیارا ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت مجدد پاک، مجدد الفسانی امام احمد ربانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ کیا یہ کسی نبی کی شان ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے روئے، اور اتنا روئے کہ اپنی آنکھ کی بینائی تک کھو دے؟ تو مجدد الفسانی نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا دراصل بات یہ تھی کہ جب یوسف کو حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھتے نا، تو یوسف کے چہرے پہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرتے. سبحان اللہ. تو انہیں تسکین ملتی. اور پھر جب وہ چہرہ نظر سے اوجھل ہو گیا، تو پھر اس کے بعد حضرت یوسف، حضرت یعقوب کی بے قراری بڑھ گئی. اور واقعہ کیا ہے کہ بھائیوں نے حسد کیا. یہ جو 10 بھائی تھے انہوں نے حسد کیا، اور یہ حسد بڑی عجیب بیماری. دنیا میں پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا، جو حضرت آدم کی اولاد میں سے ہوا، اور عورت کے معاملے میں ہوا. آج بھی زیادہ تر قتل عورت کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو ہوا یہ کہ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے جو 10 بیٹے تھے انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، ابا جب دیکھو وہ یوسف 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 ہی کرتے رہتے، تو کہا کہ کچھ کرو کچھ کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا، ابا سے کہا کہ ہم جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، آپ یوسف کو بھیج دو۔ اب دیکھیے نا نبی، سبحان اللہ، لوگ پتہ نہیں کیسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کو غیب کا علم نہیں۔ میں کہتا ہوں نادانوں، جب حضرت یعقوب کے پاس وہ آئے یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے، حضرت یعقوب کے اسی وقت میں مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا دیں۔ اللہ اللہ، یعنی آپ نے بتا دیا کہ تم مجھ سے چھپا کچھ نہیں سکتے، لیکن خیر اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے اس کے آگے نبی راضی ہوتے ہیں۔ بے شک گئے وہ لے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کیا کیا، جناب والا کرتا اتارا یوسف علیہ السلام کا اور ایک کنویں میں ڈال دیا، اندھیرا کنواں، اور اس کرتے کو لے کر کے کسی جانور کا خون اس کرتے کے اندر لگا کر کے وہ لا کر کے حضرت یعقوب کو دکھا دیا کہ بھائی وہ ایسا ہو گیا کہ کسی بھیڑیے نے کھا لیا اور یوسف ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کیفیت کیا، سبحان اللہ، یہاں اللہ رب العزت جل شانہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل میرے یوسف کو چوٹ نہ آ جائے۔ اللہ حفاظت کیسے کرتا ہے، کنواں اندھیرا تھا، اندھیرا، اور حضرت یوسف جیسے ہی اس کنویں میں پہنچے تو یوسف کے تہ میں پہنچنے سے پہلے جبریل سدرا سے زمین پر پہنچے۔ سبحان اللہ، 4 مقام کے بارے میں ذکر ملتا ہے، خود حضرت جبریل نے نبی پاک سے کہا کہ آقا 4 ایسے مقام تھے کہ مجھے سب سے زیادہ اسپیڈ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ زمین پر آنا پڑا۔ تو اس میں ایک مقام تو جب حضرت ابراہیم چھری چلا رہے تھے اسماعیل پر وہ، اور ایک جب رسول پاک کو جنگ احد میں قتل کرنے کے لیے کافر در پہ تھے اور آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کا ایک چھوٹا سا حصہ شہید ہوا اور نیچے کے ہونٹ پھٹے اور خون مبارک زمین پر تشریف لانے والا تھا، تو اس وقت خون کو زمین پر گرنے سے پہلے جبریل آ گئے سبحان اللہ، اور اپنے پروں پہ اپنے ہاتھوں پہ اس خون کو لے لیا۔ اس لیے کہ رب نے کہا تھا اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو پھر سبزہ نہیں اگے گا قیامت۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور مقام ہے، اور پھر ایک مقام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا جا رہا تو بڑے سیف آپ کو حضرت، اور پھر آپ کے چہرے کی نورانیت وہ تھی، وہاں آپ کے لیے سارے انتظام کیے گئے کھانے پینے کے فرشتوں کے ذریعے سے۔ اب ایک قافلہ آیا، انہوں نے کہا کہ چلو کنویں سے پانی بھر لیں۔ اب کنواں چونکہ ایسا تھا کہ حضرت یوسف جب گئے تو ان کے لیے تو روشن تھا، لیکن باہر والے اس روشنی کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ نیچے ایک ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے، سبحان اللہ، باہر آ گئے۔ اب چلے مصر پہنچے تو کہا کہ یہ بڑا خوبصورت لڑکا ہے، اگر اسے مصر کے بازار میں بیچا جائے گا تو پیسے خوب ملیں گے۔ اب یہاں مصر میں حضرت یوسف، سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، اپنے نبیوں کو ایک غلام کی صورت میں بنا کر کے مصر کے بازار میں بکوا رہا ہے، کیا آزمائش ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں، اور یوسف کا حسن ایسا تھا، سبحان اللہ، کہ اگر صرف حسن یوسف پر گفتگو کروں نا، میں صرف
لمبا ٹائم ہو جائے گا. بڑا اللہ رب العزت نے وہ حسن دیا تھا کہ جو دیکھتا ہی رہ جاتا, کھو جاتا ہے یوسف کے حسن. اب بات پھیلتی ہے نا, ہر کوئی لینے کے لیے آیا. عزیز مصر خود تشریف لائے اور بڑے بڑے لوگ بولی لگانے کے لیے آپشن ہوتا ہے کہ بھائی جو سب سے زیادہ دام دے وہ لے جائے اس غلام کو. اب ایک چھوٹی سی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی, اسے بھی خبر لگی کہ یوسف بک رہے ہیں. وہ تھوڑا سا اپنا سامان پوٹلی پر گٹری رکھ کر سر پر گئی. کسی نے کہا کہاں چلی؟ کہا یوسف کو خریدنے. تو کہاں خرید پائے گی, وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ لگے ہوئے لائن میں, اور تو کہہ رہے تو خریدے گی. کہا مجھے پتا ہے میں خرید نہیں سکتی, لیکن جب قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کا نام آئے گا تو میرا بھی نام فہرست میں ہوگا. سبحان اللہ. دوستو دیکھیں, ہم کیا, ہماری اوقات کیا ہم حضور سے عشق کر سکتے ہیں؟ صحیح بولو, ہم لنترانیاں کر رہے ہیں. حضور کہاں, ہم کہاں ہیں؟ یہ صرف ہمارے دعوے ہیں, لیکن بس بات یہی ہے نا, ہے کچھ نہیں ہمارے پلے. قیامت کے دن اللہ اگر کہے گا نا کہ محمد مصطفیٰ کے عاشقوں کی فہرست بنائے, تو ہمارا بھی کہیں نام آ جائے. بس ہم تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا, یہ پوری ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آقا کے غلاموں میں کہیں ہمارا نام بھی آ جائے. کہاں ہم حضور سے عشق کر سکتے ہیں یار, ہماری اوقات ہی نہیں ہے, ہم ہے ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں یار, ہماری حقیقت کیا ہے, ہمارا دل کیا ہے, ہم اندر سے کیا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے. ہاں, عاشقوں کے تو چہرے الگ ہوتے ہیں, عاشقوں کی دنیا الگ ہوتی ہے, عاشقوں کا مزاج الگ ہوتا ہے. عشق کسے کہتے سمجھنا ہے نا, تو مجنوں سے سمجھے کوئی. ہاں, عشق کسے کہتے ہم کیا جانے, ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے عشق رسول کی یا محبت مصطفیٰ کی. بس ہم یہ جو کچھ کریں, اللہ نام آ جائے, کہیں سے نام آ جائے ہمارا. خیر, اب بولی لگی, عزیز مصر نے یوسف کو خریدا. عزیز مصر کے حرم میں یوسف آ گئے, اور زلیخا بھی تھی. زلیخا نے دیکھا تو زلیخا کا دل آ گیا. ایک بات آپ سے میں کہوں, نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں, کل بھی ایک جگہ بیٹھے تھے تو عشق کی گفتگو چل رہی تھی, اور خاص طور پہ آج کل جو عشق بازیاں چل رہی ہے نا اس فون نے, ہم موبائل فون نے تو کچھ زیادہ ہی چلن عام کر دیا ہے. پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں. آج ہر لڑکی کہتی ہے کہ مجھے میری پسند کی شادی کرنی ہے. میرے ماں باپ اگر کہیں شادی کرا دے نا تو شادی کے بعد شوہر کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی ہے. ایسے ایسے کیسز آئے, اور پھر زبردستی طلاق لیتی ہے, کہتے ہیں میں تو اسی سے شادی کروں. اور جناب لڑکوں کا بھی کچھ حال یہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں اس کے پیچھے موبائل فون کا بہت بڑا رول ہے. اور یقیناً اگر آپ نے اپنی بچیوں کو موبائل سے دور رکھا, انشاءاللہ آپ کی بچیاں محفوظ رہیں. انشاءاللہ. ایسے تو بچوں کو بھی دور رکھنا چاہیے, لیکن بچیوں کو خاص طور پر. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے شیطان کے مکر کے بارے میں. کئی شیطان جب کہا نا تو کہا ضعیفہ. میں حافظ نہیں ہوں, صرف ترجمے سے کام چلا رہا ہوں. کیا کہا؟ ضعیف ہے. اور جب عورت کے مکر کے بارے میں کہا, عورت کا مکر کیا ہوتا ہے, کہا عظیم. جی, جو شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دے وہ عورت ہوتی ہے, وہ عورت ہوتی ہے. جی, اللہ قرآن میں شیطان کے مکر کو
والے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ سورت اب آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ چالیں کیسی ہوتی ہے۔ عورتوں نے تانا دیا، تو عزیز مصر کی بیوی ہے اور تو نے غلام کو دل دے دیا، غلام کے چکر میں آ گئی، غلام کے پیچھے پڑ گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا حضرت زلیخا نے رضی اللہ عنہا کہ جسے تم غلام کہہ رہے ہو نا، وہ غلام نہیں ہے، تم اسے دیکھو تو صحیح، وہ تو حسن کا امام ہے، حسینوں کا امام۔ پھر ایک امتحان بھی ہوا، عورتیں آئی اور ساتھ میں لیمو سیب یا کوئی پھل ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا جب میں یوسف کی ایک جھلک دکھاؤں نا تو تمہارے ہاتھ میں جو پھل ہے وہ کاٹنا۔ اب یہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی جھلک دکھائی اور ان مصر کی عورتوں نے جب پھل کاٹے نا تو پھل بھی کاٹ دیے، انگلیاں بھی کاٹ دی، انگلیاں بھی کاٹ دی، قرآن کہتا ہے، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، انہیں خبر بھی نہیں۔ دوستو یہی سے سمجھو شہید کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ارے جب کوئی یوسف کا حسن دیکھے اور اس کی انگلیاں کٹ جائے تو اسے پتہ نہ چلے، تو اگر کوئی رسول اللہ کے عشق میں اپنی گردن کٹائے اور اس کے سامنے اللہ کا جلوہ ہو پھر اسے کیسے کوئی تکلیف ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے کوئی کیسے تکلیف ہو؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن یہ ہے، لیکن سنو، ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ یہ تو یوسف کا حسن ہے، اگر وہ عورتیں میرے رسول کو دیکھ لیتی نا تو خدا کی قسم انگلیوں کی جگہ اپنے دل کاٹ کے رکھتے۔ حضور کا حسن وہ ہے، بلکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے حسن کا آدھا یوسف کو دیا گیا، میرے حسن کا آدھا یوسف، ایک حدیث میں ایک حصہ یوسف کو دیا گیا، اور ایک حدیث میں ہے کہ 1% 100 میں سے 1% یوسف کو دیا گیا اور 100% حسن میرے مصطفیٰ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جب یوسف کے حسن کا یہ حال ہے، پوری دنیا کو دیوانہ کر دیا ہے، تو میرے آقا کے حسن کا حال کیا ہوگا؟ میرے آقا کے حسن کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر ان پہ کیوں نہ مرے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ آقا وہ یوسف کا حسن تھا کہ جس کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اور آقا آپ کا نام اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے نام پہ عرب کے بڑے بڑے مرد اپنی گردن کٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں کٹاتے ہیں، وہاں تو انجانے میں کٹ گئی، یہاں جان بوجھ کے کٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا حسن ہے۔ ارے کیوں نہیں محبت کرتے ہو ان سے؟ ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ارے پوری دنیا یوسف کے حسن کی دیوانی ہے نا، یوسف جن کے دیوانے ہیں وہ میرے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تو زلیخا نے میرے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ خیر باتیں بڑی ہے، بس اس کو اختصار کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا اپنے گھر لے آئے، پھر شیطان نے اپنا کام کیا، 7 تالوں کے اندر جو مخصوص کمرہ تھا وہاں جناب یوسف کو لے گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، دھمکایا بھی،
حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے جیل پسند ہے اس برائی سے جس کی تم مجھے دعوت دیتی ہے. اور ایک بات بتاؤ میں تفسیر میں یہ ہے کہ جب حضرت زلیخا دعوت دے رہی تھی گناہ کی تو یوسف علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے چپ تھے. تو وہاں پر حضرت یعقوب تشریف لے آئے اور یعقوب علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے. اب ایک بات میں کہوں, اگر یوسف پر مصیبت آئے تو یعقوب تشریف لے آئے. سبحان اللہ. کربلا میں حسین پر مصیبت آئی تھی تو کیا رسول نہیں تشریف لا سکتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے بیٹوں کو بچانے؟ ہاں, یعقوب نے منع کیا تھا, تفسیر میں ہے. اب یہاں سے نبی کی عظمت سمجھو, اس لیے کہ یوسف ابھی چھوٹے تھے نا, چھوٹے ہیں نا, عمر کم ہے نا, بہت زیادہ عمر تو ہے نہیں, دنیا کے تجربات اتنے تو زیادہ ہے نہیں, لیکن خیر نبی نبی ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام مدد کے لیے پہنچے اور الحمدللہ حضرت یوسف بچے اور واپس پلٹے, بھاگے اور اللہ کی شان دیکھو, بغیر چابی کے جب پہلے دروازے پہ آئے تالا کھل کے گر گیا, دوسرے دروازے پہ آئے تالا کھل کے گر گیا, 7 دروازے پار کیے, وہاں عزیز مصر تھا. اس نے یوسف کو دیکھا, پیچھے سے زلیخا آ گئی. عزیز مصر کو تو پہلے ہی پتا تھا کیونکہ اس میں دیکھا تھا نا کہ یوسف بھاگ رہے, یہ کام کرنے والا بھاگتا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا, عورت پیچھے ہے, آدمی آگے ہے. خیر اب وہ جو کہا نا عورت کا جو مکر ہے وہ عظیم ہے. یہاں پر آنے کے بعد الٹا زلیخا نے یوسف کو پھنسا, الٹا کہا یہ دیکھو یہ غلام میرے ساتھ کیا کر رہا تھا, الٹا میرے ساتھ کیا کر رہا تھا. اب کوئی بات نہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک 6 مہینے کے بچے کو تیار کیا اور اس بچے نے کہا کہ یہ بہتان ہے, اور کہا کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے, اور اگر یوسف کی قمیض کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے. عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے ہی پھٹا تھا, لیکن بات کیا ہے, ہر آدمی غلام کی ہی بلی دیتا ہے, اپنی بیوی کی نہیں دیتا ہے. آج بھی اگر کسی عزت والے گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے نا تو چھری تو غلام پر ہی چلے گی, وہ عورت بھلے کیسی بھی ہو وہ عورت کو بچا لیتا ہے. اب ہوا کیا, پورا 100% قصور زلیخا کا تھا, 100%. اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا, تقریباً 14 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. کتنے سال؟ لیکن شان یہ ہوتی ہے نا نبیوں کی, وہ جہاں بھی رہے وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں, وہ وہاں لوگوں کو شرک سے بچاتے ہیں, وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو پورا جیل ان کا مرتکب ہو گیا. ایک وہ گناہ جو انہوں نے کیے ہی نہیں اس پر, اور انبیاء تو پاک ہوتے ہیں گناہوں سے, خطا سے پاک ہوتے, معصوم ہوتے ہیں. اب جیل میں ہوا یہ, ایک مرتبہ 2 لوگوں نے خواب دیکھا, آ کر کے ذکر کیا. یوسف علیہ السلام بڑے ماہر تھے خواب. آپ نے کہا کہ تجھے کل پھانسی ہوگی اور تجھے جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں نوکری ملے گی, اور تو بادشاہ کو شراب پلائے گا. تو جب تو بادشاہ کو شراب پلائے گا تو ذرا میرا بھی کیس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ ایک بے گناہ بے قصور ہے جسے زبردستی جیل میں پھنسایا جا رہا ہے, جیل میں اتنے سال سے ہے وہ. اب یہ باہر نکلا, وہی ہوا جو آپ نے کہا. تو بادشاہ کو اس نے بولنا بھول گیا وہ کہ بادشاہ ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. اب وقت بیتتا گیا, ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب بیان کرتا ہے
کہ اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 گائیں فرما ہے اور انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی ہے 7 گائیں اور انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 والی ہری ہے اور دوسری 7 سوکھی ہے. اب انہوں نے درباریوں نے کہا کہ اس خواب کی کوئی تعبیر بتاؤ. تو اسے کلک ہوا, وہ جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا, کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو جاؤ. کہاں؟ اب وہ گیا, اس نے خواب کی تعبیر پوچھی, اے یوسف صدیق آپ ہمیں تعبیر بتا دیجئے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ 7 فرما گائیوں کی جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہے اور ہری والی اور دوسری 7 سوکھی, تو شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں اور شاید آگاہ ہو کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس تک لگاتار, اور جو تم کاٹو اس کی بالیں میں بال رہنے دو, مگر تھوڑا جتنا کھا لو, اور پھر اس کے بعد 7 برس سختی والے آئیں گے اور وہ پچھلے 7 برس کی جو کھا جائے گا, جو کچھ جمع کر رکھا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا بچا لو, اور پھر اس کے بعد 7 برس آئیں گے جس میں اللہ بارش برسائے گا, رس نچوڑے اس سے. اب بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی نا, کہا اسے لے آؤ, لے آؤ. کہا کہ ایسی بات ہے, کہا ایسا ہوگا بادشاہ, اس تعبیر کی ہے. کہا کہ پھر کیسے میں اپنی حکومت کو چلاؤں؟ تو آپ نے کہا میرے پاس ہے آئیڈیا. دیکھیے جو نبی ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ بس تعبیر بتا دے, وہ تعبیر بھی بتاتا ہے اور پورا گھر تک چھوڑ کر آتا ہے, منزل تک چھوڑ کر آتا ہے. آپ نے کہا میرے پاس ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب ان کی عقل اور فہم و فراست اور دانائی دیکھی, بادشاہ نے کہا آج سے یہ گدی تیری, اور آپ نے کام کر کے دکھایا, کام کر کے دکھایا آپ نے, اور جو کچھ آپ نے جیسا جیسے کہا تھا ویسے ویسے وہ چیز ہوئی. اور پھر جناب اتنی قحط سالی ہوئی کہ خود حضرت یوسف کے بھائی 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس گلہ لینے آئے. آپ پہچان گئے یہ میرے بھائی ہیں, کہا ان کو گلہ دو. پھر ان سے پوچھا کہ وہ کتنے بھائی ہو تم؟ کہا 12 بھائی تھے. کہا ابھی تو 10 ہی ہو. 2 بھائی کہاں گئے تھے؟ وہ ایک بھائی کو تو جنگل میں ہلاک ہو گیا تھا, اور ایک بھائی کو ابا نے آنے نہیں دیا. کہا آئندہ آؤ نا تو اس بھائی کو لے کے آتا. کہتے یعقوب نے کہا بھائی تم ایک بچے کو تو ضائع کر چکا, اور بنیامین ان کا نام ہے, ان کو بھی. خیر وہ بھی آئے اور کہا اپنے ماں باپ کو بھی لے کر آؤ. اور پھر اللہ رب العزت نے وہ شان آپ کو عطا کی, سبحان اللہ, کہ آپ کی پاکیزگی کی گواہی. تو اسی آپ نے کہا میں جیل سے نہیں نکلوں گا. کہا جیل سے بعد میں نکلوں گا, پہلے میرا مقدمہ سنو اور پھر مجھے بتاؤ کہ قصوروار میں نہیں. ہاں بادشاہ نے پھر کہا کہ نہیں اے یوسف تم بری ہو, تم بری ہو, اور تمہیں جو ہے بیٹا قید میں ڈالا گیا. اب یہاں پر شان یہ کہ ان کی ماں بھی آ گئی, باپ بھی آ گئے, اور پھر حضرت یوسف پہلے تو آپ نے ایک کرتا بھیجا جس کا ذکر ہے, اور جیسے ہی حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ وہ کرتا لگا نا, بینائی آ گئی. اب میں کہتا ہوں کہ یوسف کا کرتا اتنا باکمال ہے, تو میرے رسول کے کرتے کا عالم کیا ہوگا. ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں یار. ہمارے راجستھان میں رسول پاک کا کرتا موجود ہے, ہاں ناگور شریف. ہاں یہ ناگوری لوگ بھی تھوڑی تلپور رہے, ان کے دھکے بھی نہیں بج رہے, یہ اس کرتے کا فیض ہے. ہاں یہ اس کرتے کا فیض ہے. روحیت شریف 10 کلومیٹر غالباً ناگور سے ہے. آپ جائیں اور اس کی زیارت کریں. میں نے تو ماشاءاللہ کوشش کی ہے کہ اس کرتے کی طرح کرتا سلاؤں گا انشاءاللہ. وہ جو کپڑا ہے نا بڑا
اعلیٰ درجے کا کپڑا ہے، تو اس کی زیارت کرے آپ اور دعائیں مانگے، نبی کے کرتے کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تو ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ولیوں کے کرتوں میں کیا کرامت ہے۔ اور پھر وہی چیز ہوئی کہ حضرت یعقوب بھی موجود، حضرت یوسف بھی موجود، 11 بھائی بھی موجود، اور وہ سب کے سب یوسف کی شان کو دیکھ کر کے سجدے میں گر گئے۔ سبحان اللہ۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا، ان کی ماں نے بھی سجدہ کیا، 11 بھائیوں نے کیا۔ اللہ نے کہا یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ۔ بات۔ دیکھیے اللہ آزمائش لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نبیوں کی آزمائش ہوئی ہے، نبیوں پر تہمتیں لگائی گئی، نبیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، نبیوں کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی میرا رسول یہ کہتا ہے کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی نا اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ ہاں، دین کی راہ میں، یعنی یوسف کی تکلیف سے بھی زیادہ بڑی تکلیف میرے رسول کو پہنچائی گئی۔ لیکن دوستو یاد رکھو، کبھی دین سے مت پھرنا اور کبھی اللہ کی شکایت مت کرنا۔ ہاں، یہ یاد رکھنا، تکلیف آئے گی، اس راہ میں آئے گی تکلیف، ضرور آزمائے جاؤ گے۔ ایسے تھوڑی جنت مل جاتی ہے یار، ہاں ایسی نہیں ملتی جنت، تکلیف آئے گی، لیکن نبیوں کی زندگی کو دیکھو اور صبر کرو۔ انشاءاللہ آنے والا کل اپنا ہے، آج اپنا نہیں تو کیا ہوا، کل انشاءاللہ ہمارا ہے، ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق